حمید اپنے باپ کے گلے لگ کے معافی مانگتا ہے اور باپ اسے معاف کر کے گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں باپ کبھی اولاد سے ناراض نہیں رہتے۔ کرا کے رفیق شاہدہ سے کہتا ہے ہم اپنی اینیورسری کرتے ہیں اور سب بچوں کو بلاتے ہیں۔ ذیشان بھی اپنی ماں سے کہتا ہے میں اب یونیورسٹی نہیں جاؤں گا، میں اپنے ابو کے ساتھ فیکٹری میں کام کرواؤں گا۔ یہ سن کے حمید بہت خوش ہو جاتا ہے کہ چلو میرا بیٹا راہ راست پر آ گیا۔ پھر رفیق صاحب اپنے سب بچوں کو فون کر کے گھر میں اپنی اینیورسری کی دعوت پہ بلاتے ہیں۔ سب بچے اکٹھے ہوتے ہیں۔ رفیق اور شاہدہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کے تمام بچے بچیاں اور پوتے پوتیاں سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اپنے دل کا میل نکال کے، دل میں رنجشوں کو ختم کر کے سب دل سے ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور خوش ہو کے ملتے ہیں۔ سب کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ سب ایک دوسرے کو معاف کر کے سچے دل سے گلے لگتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ سب آج پھر ایک چھت تلے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے سب بچوں کو ایسے اکٹھا دیکھ کر رفیق اور شاہدہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ سب بھائی بھابھیاں آپس میں مل کے باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر رفیق بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کے سارے بچے آج پھر سے ایک دفعہ چھت تلے اکٹھے ہو گئے۔ فیصل سدرا کو پرپوز کرتا ہے لیکن سدرا کہتی ہے مجھے کسی کی ہمدردی کے لیے شادی نہیں کرنی اور نہ ہی کسی کی ندامت اور جرم کو معاف کرنے کے لیے شادی کرنی ہے، مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ تینوں بھابیاں بھی کچن میں جا کے کچن میں اپنا گزرا ہوا پرانا وقت یاد کرتی ہیں اور سب خوش ہوتی ہیں کہ چلو وقت جیسا بھی تھا گزر گیا، آج ہم لوگ پھر سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے دل کا سارا میل نکال کے تینوں ایک دوسرے کے گلے لگتی ہیں اور پھر رفیق اور شاہدہ کی اینیورسری منائی جاتی ہے۔ کیک کٹ کیا جاتا ہے، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، کھانا کھایا جاتا ہے، سب لوگ گویا خوش ہوتے ہیں جیسے صدیوں بعد ملے ہوں۔ اس کے بعد حمید اپنے ابا جی کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے گھر میں آنے کی اجازت دیجیے، لیکن رفیق کہتا ہے کہ نہیں، صرف مجید کو میرے ساتھ رہنے کی اجازت ہے، جب تک مجید میرے ساتھ ہے تم گھر میں نہیں آ سکتے، ملنے کے لیے جب مرضی آؤ۔ غلطی میری ہے، مجھے چاہیے تھا کہ جتنی میں نے دولت کمائی تھی سب بچوں کو الگ الگ گھر بنا کر دیتا تاکہ دلوں میں نفرت آتی ہی نہ۔ رفیق کہتا ہے جس کا جب دل کرے مجھ سے ملنے آ سکتا ہے، سب کے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں، لیکن میرے ساتھ صرف مجید ہی رہے گا۔ شاہدہ اپنا یوٹیوب چینل چلاتی ہے اور گھر میں کھانے بنا کے اس پہ اپلوڈ کرتی ہے، جیسے کہ زوبیہ اس کو سکھا کے گئی ہوتی ہے۔ زوبیہ جب شاہدہ کی ویڈیوز دیکھتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے کہ چلو اس کی یہ کاوش کامیاب ہو گئی۔ اشر بھی آن لائن رفیق صاحب سے قرآن پاک پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے۔ سب بھائی بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ پھر سے مل گئے ہیں اور واٹس ایپ پہ اپنا گروپ بناتے ہیں اور آپس میں چیٹنگ کرتے ہیں۔ سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگلے دن پھر ان کو کھانے پہ بلایا جاتا ہے۔ سب اپنی اپنی پسندیدہ ڈشیں بنا کر لاتے ہیں اور شاہدہ بھی اپنا قورمہ بنا کے پیش کرتی ہے۔ لیلی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ کیس سے اپنے برے رویے کی معافی مانگتی ہے تو کیس بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ خیر کے ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے، سب لوگ پھر سے ایک ہو جاتے ہیں۔